الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال حامد محمود حاشر عاقب ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، تمام تعریفیں، تمام حمد، نامتناہی و بے شمار حمد اس خالق یگانہ کے لیے جس نے حدیقہ صنعت کے ہر ورق میں، گلزار ہستی کی ہر برگ میں اپنی صفت جلیل اور اپنی وحدت کی دلیل کو کچھ اس طرح سمو دیا کہ عقلاء کی بصیرت اس کی حقیقت میں حیران، عقلاء کی قوت بصیرت ان کی حقیقت میں ہے حیران، اور اقرار وحدت میں بادل پر ایمان ہے. اور نہ ختم ہونے والے درود و سلام اس کی بزرگ ترین ہستی پیغمبر خدا اور اس کی آل پر. ان الفاظ کے ساتھ آغاز گفتگو ہے. علم کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ انسان، جس انسان کا معلم جیسا ہو، متعلم کو بھی ویسا ہونا چاہیے. اگر معلم عظیم ہے تو متعلم کو بھی عظیم ہونا چاہیے. اگر استاد بزرگ ترین ہے تو شاگرد کو بھی بزرگ ہونا چاہیے. اور اگر معلم پیغمبر اسلام جیسا ہو، اگر معلم پیغمبر اسلام جیسا ہو، آپ کی ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں، اگر معلم پیغمبر اسلام جیسا ہو تو متعلم کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں رہ سمک سے زیادہ رہ فلک سے واقف ہوں. جب معلم عظیم ہوتا ہے تب متعلم بھی عظیم ہونا چاہیے. اور پیغمبر اسلام جب معلم ہو تو وہ اپنے متعلم کے لیے فرماتے ہیں کہ جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے نوح کا تقوی دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، جس نے عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو،
النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جب معلم عظیم ہوتا ہے تب متعلم کو بھی عظیم ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی، جب علم صفت ذاتی ہو، جب علم ذاتی ہو، یا علم جب صفت ذات بن جائے، تب ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ذات تو ہو لیکن علم نہ ہو. جب علم صفت ذاتی بن جاتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ذات سے علم خالی رہ جائے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں علم اس ذات سے الگ رہ جائے. تو ڈھونڈو کوئی ایسا جو ولادت کے بعد کہتا نظر آئے یا رسول اللہ تورات سنیں گے یا قرآن. جہاں علم صفت ذاتی بن جائے، جب علم ذاتی ہو جائے، تب ممکن نہیں ہوتا کہ وجود تو ہو، ذات تو موجود ہو، لیکن اس میں علم نہ ہو. کیونکہ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ علم ذاتی دو طرح کا ہوتا ہے. علم ذاتی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم ذاتی وہ کہ جہاں علم عین ذات، جہاں علم عین ذات ہو اور ذات عین علم، اور یہ فقط ذات واجب الوجود حق صمدی کے لیے ہے جس کی ہر صفت عین ذات، اس کا علم عین ذات، اس کی ذات عین علم. لیکن ایک علم ذاتی ایسا ہوتا ہے جس میں علم عین ذات نہیں ہوتا، جس میں علم خارج ذات ہوتا ہے، جس میں علم زائد بر ذات ہوتا ہے. جہاں علم ذاتی ہو، لیکن جہاں علم ذاتی ہونے کے ساتھ زائد بر ذات ہو، وہاں ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی وجود خلقت کے بعد علم سے خالی رہ جائے. یعنی اس ذات کو بحالت علم آنا چاہیے، یعنی جس کا علم ذاتی ہوگا اس ذات کو علم کے ساتھ دنیا میں آنا چاہیے. اسی لیے جس مرضی معصوم کی ولادت کی روایات دیکھ لیجئے، جس مرضی معصوم کے ولادت کے احوال پڑھ لیجئے، جب کوئی معصوم دنیا میں آتا تھا تو سجدہ شکر سے اعلان علم کرتا تھا، سجدہ شکر میں شکرن شکرا سے اپنے علم کا اعلان کرتا تھا. اور جہاں علم ذاتی ہوگا، جہاں علم صفت ذاتی ہوگا، وہاں وہ علم کو علم وہبی ہونا چاہیے، وہاں علم کو علم لدنی ہونا چاہیے. ایک صاحب علم ذات نے فرمایا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. یعنی رسول تب بھی، رسالت ماں تب بھی نبی تھے جب آدم آب و گل میں تھے. یعنی ان کا وجود تب سے ہے، ان کا علم تب سے ہے جب ان کے نور کو خلق کیا گیا. علم ذاتی وہ ہوتا ہے جب علم کسی مخلوق سے خلقت کے پہلے خلق ہو جائے. علم ذاتی وہ ہوتا ہے اسی لیے جب نبی رحمت نے فرمایا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، تو وسیع کی آواز آئی کنت ولیا، کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں تب بھی ولی تھا، میں تب بھی ولی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. معلوم ہوا کہ ان کا علم بھی خلقت سے پہلے تھا، معلوم
نبوت بھی تب سے ہے جب سے یہ خلق ہوئے ہیں۔ اب یہ تو واضح ہے کہ ان کا علم کب سے ہے، اب یہ تو واضح ہے کہ ان کی نبوت و ولایت کب سے ہے۔ اب سنیے، معراج پیغمبر میں دوران معراج ایک فرشتہ رسالت ماں کے قریب آیا، کہنے لگا وسأل، پوچھنے لگا من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ان سے پوچھئے جنہیں اللہ نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، ان سے کیا پوچھئے علامہ ارسلتم، تمہیں کیوں بھیجا گیا۔ ان سے پوچھئے یا رسول اللہ، ان سے پوچھئے علامہ ارسلتم، تمہیں کیوں بھیجا گیا، تمہیں کن شرائط پر بھیجا گیا، تمہیں کیوں مبعوث کیا گیا۔ تو سبھی انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ، آپ کی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اب یہ تو واضح ہے کہ ان کا علم کب سے ہے، اب یہ تو واضح ہے کہ ان کی نبوت و ولایت کب سے ہے۔ تو جب معلوم ہوا کہ آدم نبی بنے ہیں بشرط ولایت محمد و علی، نوح نبی بنے ہیں بشرط ولایت محمد و علی، موسیٰ و عیسیٰ نبی بنے ہیں بشرط ولایت محمد و علی، اب یہ تو واضح ہے جب انبیاء کو ان کی ولایت کی شرط کے ساتھ بھیجا گیا، تب ان کو بھی تو کہا گیا کہ جب انہیں کہیں مدد کی ضرورت ہو تو مدد سے دریغ نہ کرنا، جب انہیں کوئی مشکل ہو تب مدد سے دریغ نہ کرنا۔ یعنی آدم مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا، جب نوح مشکل میں تھے تب مدد کرنے والے کا نام علی تھا، جب موسیٰ و عیسیٰ مشکل میں تھے تب مدد کرنے والے کا نام علی تھا۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے عہدۂ ولایت کا تقاضا ہے۔ ولایت کا تقاضا ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ ان کا علم کب سے تھا، اور جہاں علم ذاتی ہوتا ہے وہاں علم من جانب الہ ہوتا ہے، جہاں علم وحبی ہوتا ہے وہاں علم من جانب الہ ہوتا ہے، لیکن جہاں علم من جانب الہ نہ ہو وہاں علم کسبی ہوتا ہے، وہاں علم کا حصول کیا جاتا ہے، وہاں علم کسب کیا جاتا ہے، وہاں علم کشف کیا جاتا ہے۔ جہاں علم حصول کیا جائے، جہاں علم حاصل کیا جائے وہاں علم کسبی ہوتا ہے، اور جہاں علم کسبی ہو وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں شکم مادر سے یوں نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جہاں علم وحبی تھا وہاں ارشاد ہوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ ہم نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے علم عطا کیا۔ جہاں علم من جانب الہ ہوتا ہے، جہاں علم وحبی ہوتا ہے، جہاں علم لدنی ہوتا ہے، وہاں ممکن نہیں ہوتا کہ ذات موجود ہو لیکن علم سے خالی رہ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا علم، ہمیں تمام علم کہاں سے ملے گا؟
تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ وما من غائبۃ من السماء والارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین کا غیب ہے فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں ہے۔ جو آسمان و زمین کا غیب، جو خشک و تر کے علوم وہ قرآن میں موجود، آسمان و زمین کا غیب قرآن میں موجود، قرآن میں موجود۔ اور جب خطیب منبر سلونی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے دعوی سلونی کیا، ہم آپ ہی سے کیوں پوچھیں، ہم آپ ہی سے کیوں سوال کریں؟ تو علی فرماتے ہیں علم القرآن ہاؤنا، کیونکہ اس سینے میں پورا علم قرآن موجود ہے، کیونکہ اس سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ زمین و آسمان کا غیب، خشک و تر کا علم قرآن میں، اور قرآن علی کے سینے میں۔ اور عزیزان گرامی، جہاں علم من جانب الہ ہو، جہاں علم ذاتی ہو، وہاں ممکن یہی ہوتا ہے کہ وہاں ایمان بھی من جانب الہ ہو۔ جہاں علم من جانب الہ ہوگا وہاں ایمان بھی من جانب الہ ہوگا۔ اب یعنی جسے مدینہ علم کا در ہونا چاہیے اسی کو کل ایمان ہونا چاہیے۔ جہاں علم ذاتی ہوتا ہے وہاں علم وہابی ہوتا ہے۔ میں نے گفتگو سمیٹ دی، جہاں علم لدنی ہوتا ہے وہاں قرآن کے سارے علوم اس علم میں پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے آج چند جملے عرض کرنا ہے، چند منزلوں سے گزرنا ہے۔ تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے غسل کرنے والا روتا رہا۔ پہلا جنازہ امام زین العابدین کا ہے۔ جب امام باقر نے غسل دیتے ہوئے کروٹ بدلی تو پشت پہ زنجیروں کے نشان تھے، تب پشت پر زنجیروں کے نشان تھے۔ جناب امام باقر علیہ السلام رونے لگے۔ دوسرا جنازہ جناب سیدہ کا ہے، جس میں جب جناب امیر المومنین غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ ظرف آب زمین پہ گرا اور چیخ نکل گئی، پیشانی کو دیوار میں مار کر امیر المومنین رونے لگے۔ فضا نے سنا، کہتی ہے کہ یا شیر خدا، کہاں شیر الہی، کہاں یہ گریا؟ امام فرماتے ہیں فضا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، فضا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اور جب ایک شخص نے امام حسن سے پوچھا، مولا آپ گلیوں میں رک کیوں جاتے ہیں، آپ مدینے کی گلیوں میں ٹہر کیوں جاتے ہیں، آپ دیوار کی طرف رک کر کے گریا کیوں کرتے ہیں، مولا آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں وہ چہرے دیکھتا ہوں، میں وہ چہرے دیکھتا ہوں جو آگ لائے تھے۔ ماں دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔
دروازے پر روزانہ فجر کے بعد آیا کرتے، درود و سلام پڑھا کرتے، اور جو بھی گھر میں ہوتا وہ رسالت مآب کا استقبال کرتا۔ کبھی امیر المومنین دروازہ کھولتے، کبھی جناب حسن دروازہ کھولتے، کبھی امام حسین دروازہ کھول کے استقبال کرتے۔ ایک دن دروازے پر جب جناب رسالت مآب نے درود و سلام پڑھا تو دروازے پر جناب زینب آئی، دروازے پر جناب زینب آئی، 3 برس کا سن ہے، دروازہ کھولا، رسالت مآب فرماتے ہیں بیٹی زینب تم کیوں دروازے تک آئی؟ تم کیوں دروازے تک آئی؟ فرماتی ہے نانا مجھے ایک خواب آیا تھا، مجھے ایک خواب آیا تھا، میری ماں نے کہا ہے نانا سے پوچھ لو۔ رسالت مآب بیٹھ گئے، جناب زینب فرماتی ہے نانا میں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے جس میں آندھی چل رہی ہے، آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک شجر کو دیکھا، اس شجر کا سہارا لیا لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ شجر اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، میں نے دوسرے شجر کا سہارا لیا، وہ شجر بھی اکھڑ گیا، تیسرے شجر کا سہارا لیا، وہ شجر بھی ہوا کے زور پر اکھڑ گیا۔ نانا صحرا میں میں تنہا تھی، نانا صحرا میں میں تنہا تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ نانا خواب یہاں ختم ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، نانا ہوا اتنی تیز تھی کہ میری چادر اکھڑ گئی، نانا یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ میری چادر اکھڑ گئی۔ چشم رسالت سے آنسو جاری ہوئے، فرماتے ہیں وہ 3 سہارے، ایک امیر المومنین ہے، دوسرا سہارا حسن ہے، تیسرا سہارا حسین ہے۔ زینب ایک وقت ایسا آئے گا تم کربلا کے میدان میں تینوں سہاروں کے بغیر بے رخنا و چادر، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں انگارے ہوں گے اور نعرے ہوں گے یہ باغی کی بہن ہے، یہ باغی کی بہن ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے پروردگار ان چیخوں کو سلامت رکھنا جو ہمارے نام پہ نکلتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پروردگار ان آنکھوں کو سلامت رکھنا، ان آنکھوں پہ رحم کرنا جو ہماری وجہ سے بہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار ان رخساروں پہ رحم کرنا جن رخساروں کا ہمارے ذکر سے رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک جنازہ امام زین العابدین کا، دوسرا جنازہ جناب سیدہ کا، تیسرا جنازہ شام کا زندان، ایک 4 سالہ بچی جناب زینب نے غسل دینا چاہا، چوتھے امام فرماتے میری بہن کے بدن اتنا زخمی تھا، امام فرماتے ہیں اس کا کرتا نہ اتارنا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے وہ سارا منظر دیکھا جو اس خواب میں دیکھا تھا۔ جناب زینب نے دیکھا جب پشتے ناقہ پر آئیں تو کیا دیکھتی ہے، چوتھے امام کے کا رنگ سفید ہو گیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ بیوی نے خود کو ناقے سے گرایا، خود کو جیسے ہی ناقے سے گرایا جناب سجاد قریب آئے، فرماتی ہے بیٹا تم نے کیسی حالت کر رکھی ہے، تم نے کیسی
بی بی فرماتی اماں